حامدا ومصليا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحب خلقه أنفعهم لعياله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و صلات کے بعد آج کا یہ پروقار اور جذبوں سے بھرا ہوا اجتماع تو میں بہت دیکھتا ہوں تقریباً روزانہ، لیکن جذبوں سے بھرا ہوا اجتماع یہ میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حق فرید یا فرید کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، میری امید، تیری امید میری امید. میری ایک درخواست ہے کہ میرے نعرے کی بجائے میں حق فرید یا فرید نعرہ آ جائے نا، وہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں آپ کو نہیں بولتا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، خواجہ کتب فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ. جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں، اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں. وَأَحَبُّ خَلْقِهِ أَنفَعُهُمْ بِعِيَالِهِ. مخلوقات تو بہت ہیں، جمادات پتھر وہ بھی مخلوق، یہ درخت وغیرہ نباتات وہ بھی مخلوق، جانور وہ بھی مخلوق، یہ سارے اللہ جل جلالہ کے فقیر ہیں. انسان بھی فقیر ہے، مگر سارے کے سارے مخلوقات میں سے حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ سارے اللہ کے فقیر ہیں، اور یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ ہم بھی اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے فقیروں کو نفع دے گا. ان اللہ فرض للفقراء فی اموال الامراء قدر ما یسعهم. اللہ جل جلالہ نے امیروں کے حصے میں، امیروں کے کھاتے میں فقیروں کے ساتھ پیار کرنا لکھ دیا ہے. فقیر تو سارے ہیں، ان فقیروں کے اندر جمادات اس کے فقیر، نباتات اس کے فقیر، حیوان اس کے فقیر ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے فقیر ہیں. یہ پتھر اس کے فقیر ہیں. اب یہ پتھر جو اس کے فقیر ہیں چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے آپ جو قبرستان دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ کتبے لگے ہوئے ہیں یہ بس ویسے ہی ہیں؟ ان کے اندر کوئی احساس نہیں، بولتے نہیں ہیں مگر سب کچھ دیکھ ضرور رہے ہیں. یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ زمین، یہ جگہ، اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. یہ زمین قیامت کے دن بول بول کر گواہیاں دے گی. یہ بول کر کہے گی اے اللہ، یہ زمین بول کر کہے گی مولا، یہ زمین، مولا میں کہہ رہی ہوں
تیرے بندے اس دھرتی پر بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب کو یاد کر رہے تھے۔ یہ پتھر بولتے نہیں ہیں، خاموشی سے دیکھتے ہیں، مگر جب کوئی بلانے والا آ جاتا ہے تو پھر بولنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مکے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، وہ گلیوں سے گزرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ کوئی بلانے والا ہو، یہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ ابو جہل نے آ کر کہا محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ کی چیز ہی بتا دے کہ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی بلانے والا ہو، کوئی بلانے والا ہو تو یہ پتھر بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پہ رکھا، احد پہاڑ وجد میں آ گیا، جھومنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آج یہ نظارہ حق فرید یا فرید کے نعروں کے ساتھ، تکبیر و رسالت کے نعروں کے ساتھ جو جھومنے کا آپ کا انداز ہے، جھومنے کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہاں بھی کوئی آیا ہوا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جھوما اور پہاڑ جھوما۔ حضور یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ یہ پہلے تو کبھی نہیں ایسے کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ میرے آنے کی وجہ سے یہ وجد میں آ گیا۔ اس کا مطلب کہ جب کوئی آتا ہے تو پھر یہ پتھر بھی ناچتے ہیں، پتھر بھی جھومتے ہیں، پتھر بھی جھوما کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر یہ پتھر جھومتے ہیں تو یہ اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے فقیروں کو فائدہ دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے فقیروں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اللہ کے فقیر، جمادات اللہ کے فقیر، نباتات اللہ کے فقیر، حیوانات اللہ کے فقیر، سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے فقیروں کو فائدہ دیتا ہے۔ آج یہاں پر ہم دو طرح سے حاضر ہیں۔ عزیز بیٹے مسعود فرید، اللہ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کا چینل بھی ہے اور مدرسہ کا افتتاح بھی ہے۔ یہ دو چیزیں، اور دیکھیں دونوں چیزوں کے اندر ہی مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ چہلم کے موقع پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگ، اور دعا مانگ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ بہترین بندے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے جانے والے کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بہترین بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے جانے والے کو فائدہ ایک اور طریقہ سے پہنچایا جاتا ہے کہ فرمایا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں کے قریب پڑھو، فَاقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ سورہ یاسین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم اپنوں کو فائدہ، یہ قبرستان میں ساتھ بہت ماشاءاللہ اجتماع ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر یاد رکھیں کہ بہت بڑا اجتماع ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے سن رہے ہیں ہماری گفت و شنید انداز کے کیفیتیں، یہ سارے کے سارے، ان کے اندر بھی ایک جشن ہے، جشن ہے۔ وہ اس لیے کہ جہاں پر قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے،
حملۃ القرآن اولیاء اللہ. پوچھا حضور ہم اللہ کے ولی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا جو بندہ قرآن کی جتنی زیادہ نوکری کرتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہاں پر ہم جمع ہیں. دو کام ہو رہے ہیں اور دونوں کے دونوں ہی اللہ کے فقیروں کے فائدہ کے لیے ہو رہے ہیں. یہاں پر قرآن مقدس پڑھا جائے گا. حضور فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, اللہ سے رابطہ قائم کروں, اللہ سے تعلق قائم کروں, حضور فرماتے ہیں وہ شخص قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر دے وہ رب سے رابطہ قائم ہو جائے. اللہ سبحان. تو یہاں پر اس فائدہ کے لیے کہ یہ زمین یہ خطہ جنہوں نے ابھی ذکر کر رہے تھے جی اس نے اتنی جگہ دے دی, اس نے اتنے مرلے دے دیے, اس نے اتنے مرلے دے دیے. دیکھو یہ آپ کے دیے ہوئی جگہ یہ ضائع نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. رب ذوالجلال فرماتا ہے زمین تو ہماری ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ بھی ہمارا ہے. تو یہ مبارک کی بات یہ ہے اللہ کی زمین آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ آپ نے زمین دے دی تو بس جب تک یہ زمین قائم رہے گی اور اس پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا, قال قال رسول اللہ کی ضربیں لگتی رہیں گی, تب تک یہ زمین بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گی. سبحان سبحان. کیونکہ یہ زمینیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی ہیں. آج یقیناً یہ بہت بڑا سماع ہے کہ یہ جگہ لوگوں کے فائدہ کے لیے. ختم شریف کا جو اہتمام ہے یہ بھی انسانوں کے فائدہ کے لیے. اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو بندہ جو شخص مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا برگزیدہ ترین بندہ ہے. پہاڑ دوسرے پہاڑ کو بلا کر وہ کہتے ہیں یار کیا تیرے پاس کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے؟ ایک پہاڑ, اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہتا ہے یار تیرے پاس کوئی اللہ کا بندہ آیا, اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ آیا. اور وہ جو پہلا پہاڑ ہے وہ اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ذکر الہی کرنے والا تو آیا. اب یہ زمین, اس زمین کو وہ ساتھ والی زمین پوچھ رہی ہے اے زمین تجھے مبارک ہو کہ ایک نہیں دسیوں نہیں بیسیوں سینکڑوں بندے تجھ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, میرا بندہ مجھے جب بھی یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ, جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں بھی اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے, لوگوں کے جھرمٹ میں یاد کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا, جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا, ایک گز میں آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں.
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. جب میرا بندہ ایک گز میری طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے سمندر میں جوش آ جاتا ہے، اتنا جوش آتا ہے وہ بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے اور میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ استقبال کیسے کرتا؟ خود کریم ہے، بندے میں کرم پیدا کر دیتا ہے. خود رحیم ہے، بندے میں رحم پیدا کر دیتا ہے. خود ستار العیوب ہے، بندے کے اندر خوب ستاری کو پیدا کر دیتا ہے. اور یہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنی رقم کو خرچ کیا اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سارے کا سارا انداز پیش کیا. وہ کریم ہے. عزیز بیٹے مسعود فرید جو یہاں پر، وہ بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی جان محمد شریف صاحب، میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، شروع سے احترام کرتا ہوں، چونکہ بڑی سادہ طبیعت کے مالک ہیں. اور یہ دیکھیں کہ آج کل ایسے بندوں کا ملنا دشوار ہے. یہ آپ کے سامنے پورا علاقہ پڑا ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے. ایسے لوگ جو سادہ طبیعت کے مالک ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے بھائی جان بودلہ صاحب کو اور بھی برکت عطا فرمائے، اور آپ کے بیٹے ماشاءاللہ جامعہ میں زیر تعلیم بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور جو یہ خطہ آپ کی بیٹا جی انتظار کر رہا ہے، آپ کی انتظار کر رہا ہے کہ آپ پڑھ کر آئیں اور اپنے علاقے کے اندر وہ چراغ مصطفی جو مدینے میں روشن ہوا، اور وہ وہاں سے چراغ لے کر گھر گھر میں اس کو روشنی عطا کر، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بیٹے مسعود فرید کو جنت الفردوس میں بلند مقام بخشے، اور جن لوگوں نے یہ جگہ کا عطیہ اور وہاں پر وہ ساتھی وہ دوست، یہ میں پوچھ رہا تھا اصلی سے یہ دوسری والا بندہ کون ہے، یہ سارے سے الگ لگ رہا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بڑی کوششیں کامش ہیں. بیٹا جی اللہ رب العزت آپ کی کوششیں، یہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو برکت. مجھے پتہ چل گیا، اور یہ جو اس کی بارگاہ میں جو اس کا ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. یہ کام تو بیٹا جی ہونا ہی ہونا. خوش نصیب ہے کہ یہ اس کام کے لیے رب ذوالجلال نے انتخاب آپ کہ لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا، اس طرف راغب کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا رہے. وصلی اللہ تعالی